السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث مہلکات وثلاث منجیات وثلاث کفارات وثلاث درجات، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ آج کے اس ہفتہ واری کلاس کا عنوان ہے ہلاکت یا نجات، بربادی، تباہی یا نجات اور چھٹکارا، اور مختصر سا درس رہے گا۔ ایک حدیث جو بڑی پیاری حدیث ہے، جسے محدثین نے صحیح قرار دیا ہے، اس حدیث کا ترجمہ اور خلاصہ غور سے سننے کے لائق ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اس حدیث کے بیان کرنے والے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین چیزیں ہلاک و برباد کر دینے والی ہیں، تین چیزیں نجات اور چھٹکارا دینے والی ہیں، تین چیزیں گناہوں کو مٹانے والی ہیں، اور تین چیزوں سے آدمی کا رتبہ اور مقام اللہ تعالیٰ کے نزدیک بلند ہوگا۔ یہ حدیث ہے۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ تین چیزیں ہلاک و برباد کر دینے والی ہیں۔ چنانچہ جو آدمی ہلاکت سے بچنا چاہتا ہے، دنیاوی ہلاکت، اخروی ہلاکت، وہ آدمی ان تینوں ہلاک کر دینے والی چیزوں سے توبہ کرے اور بچے۔ تین چیزیں نجات دینے والی، یاد کر لیں گے، تین چیزیں نجات دینے والی، چھٹکارا دینے والی ہیں۔ چنانچہ ہم میں سے جو آدمی دنیا کے اندر ہر پریشانی، ہر غم سے، اور موت کے بعد ہر فتنے سے، شر سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ ان تینوں چیزوں کو اپنائے۔ تیسری بات اللہ کے رسول نے فرمایا، تین چیزیں ایسی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو دھل دیتا ہے، گناہوں کو مٹا دیتا۔ گناہوں کے مٹانے والے بہت ساری چیزیں ہیں، انہی چیزوں میں سے تین چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو کر گناہوں کو ختم کر دیتا ہے اور مٹا دیتا ہے، اور تین چیزیں ایسی ہیں جس سے انسان کا رتبہ اور مقام اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑھتا ہے۔ اب آئیے دیکھا جائے کہ وہ تین چیزیں کون سی ہیں جو انسان کو ہلاک و برباد کر دینے والی ہیں، دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد بھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر طرح کی ہلاکت اور بربادی سے محفوظ رکھے، اور ایسے راستوں، ایسے کاموں سے بچائے رکھے جو ہلاکت و بربادی کا سبب بن سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین وہ چیزیں جو ہلاک و برباد کر دینے والی ہیں، یا جن کے اندر یہ چیزیں پائی جائیں گی، یقیناً وہ ہلاک و برباد ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا، اللہ محفوظ رکھے۔ ان میں سے پہلی چیز اللہ کے رسول اکرم نے فرمایا کہ شح مطاع، ایسی کنجوسی، ایسی بخیلی کہ لوگ اس کے پیچھے دوڑنے لگے۔ لوگ ایسی کنجوسی اور ایسی بخیلی کہ جو بھی جان جائے اس کنجوسی اور بخیلی کی عادت اپنانے لگے۔ کنجوسی
اور بخیلی یہ دونوں مترادف لفظ ہے، لیکن جس کو شح کہا جاتا ہے، کنجوسی کہا جاتا ہے، مال کا بہت زیادہ حریص ہو، بہت زیادہ لالچی ہو، بہت ہی زیادہ، اور خرچ کرنے کی جب بات آئے تو پیچھے ہٹنے والا ہو ہر معاملے میں، یہاں تک کہ جو واجب خرچہ ہے اسے بھی نہ کرے۔ اگر کوئی کسی شخص کے اندر ایسی کنجوسی اور بخیلی اور شح پایا جاتا ہے کہ لوگ کنجوسی کرنے میں اس کو آئیڈیل بنا رہے ہیں، نمونہ بنا رہے ہیں، ارے یار فلاں کیسے پیسہ بچاتا ہے، کنجوسی کرتا، نہ کھاتا نہ کھلاتا نہ کچھ، ہر وقت مال مال مال، ہاں یار اسی طرح کرو تاکہ ہم بھی فلیٹ خرید لے جائیں۔ ایسی کنجوسی کہ لوگ اس کو اپنے لیے نمونہ اور آئیڈیل بنا کر کے خود کنجوسی کرنے لگے، ایسی کنجوسی ہلاک و برباد کر دینے والی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا۔ دوسری چیز جو ہلاک و برباد کر دینے والی ہے، اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن مجید کے اندر، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جس شخص کے دل میں اللہ کے دربار میں پیشی کا خوف ہو اور اپنے من کو، اپنے دل کو، اپنے آتما کو خواہشات کی پیروی سے روکے تو جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ دوسری وہ چیز جو ہلاک و برباد کر دینے والی ہے، ہون متبع، ایسے نفس کی خواہشات نفس جس کے پیچھے انسان دوڑے، جس کی پیروی کرے، یعنی دل میں جو بھی نافرمانی کرنے کا جذبہ پیدا ہوا بس کرنے لگے، جو بھی معصیت کرنے کا جذبہ پیدا ہوا، جو بھی گناہ کا کام، لایانی کام، خراب کام، حرام کام، ناجائز کام، اللہ کو ناراض کر دینے والا کام، شریعت کے خلاف کام، دل میں امڈا، خواہشات جاگے اور پھر اس کے پیچھے لگ جائے۔ اگر خواہشات کی پیروی کے پیچھے انسان اس طرح لگ گیا کہ جو بھی دل میں آیا حرام، ناجائز، گناہ کا کام، وہ اسے کرنے لگا، اس کے پیچھے پڑ گیا، اس کی پیروی کرنے لگا، تو وہ آدمی ہلاک و برباد ہو جائے گا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ خواہشات نفس کی پیروی سے قرآن نے منع کیا ہے، اور خواہشات نفس کے پیچھے چلنے والا گمراہ اور بدعمل ہو جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ تیسری چیز، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، علماء کو بھی اور عوام کو بھی، اور یہ بری عادت سب کے اندر کہیں نہ کہیں پائی جاتی ہے، الا من رحم اللہ، سوائے اس آدمی کے جس کو اللہ نے بچا لیا۔ اعجاب المرء بنفسہ، ہم چنی دیگرے نیست، فارسی میں اس کا ترجمہ ہے کہ ہم جیسا کوئی نہیں۔ آدمی اپنے اوپر غرور اور گھمنڈ کرنے لگے کہ میں جتنا اچھا اتنا کوئی نہیں، میں جتنا دیندار اتنا کوئی نہیں، میرے اندر جتنی خوبیاں، اچھائیاں، صلاحیتیں ہیں، دین کے کرنے کا جذبہ ہے، شوق ہے، وغیرہ وغیرہ، اتنا کسی کے اندر نہیں۔ یہ تکبر ہے کہ نہیں؟ یہ چیز جس کے اندر آ جائے گی، گھمنڈ اور تکبر، اپنی اچھائیوں پر گھمنڈ اور تکبر، وہ اس کی ساری عبادتیں ایک سیکنڈ کے اندر بیکار کر دی جائیں گی۔ تو یہ تین چیزیں ہیں جو ہلاک کر دینے والی ہیں۔ نمبر ایک، ایسی کنجوسی جس کنجوسی کو لوگ آئیڈیل اور نمونہ بنانے لگے، اس کے پیچھے چلنے لگے۔ نمبر تین، خواہشات نفس کے پیچھے دوڑنا، نفس کی پیروی کرنا حرام اور ناجائز کاموں میں۔ تیسری چیز، خود پسندی، اپنے آپ کو سب سے اچھا سمجھنا، حالانکہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر کوئی اچھائی پیدا کی ہے تو یہ اللہ کی نعمت ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، نہ کہ اس پر غرور اور گھمنڈ کرنا چاہیے۔ یہ تین چیزیں ہیں جو ہلاک کو برباد کر دینے والی ہے، یہ پیشین گوئی ہے آخری نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ چنانچہ اگر اس کے کسی کے اندر یہ چیزیں ہیں تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے، ورنہ ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اللہ محفوظ رکھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، میں نے بتلایا تھا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تین چیزیں نجات دلانے والی، چھٹکارا دینے والی ہیں، جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ راضی ہو کر اللہ کے حکم سے اسے نجات اور چھٹکارا ملے گا۔ پہلی چیز، العدل فی الغضب
والرغا، عدل و انصاف کرنا، چاہے آپ غصے کی حالت میں ہو اور چاہے خوشی کی حالت میں ہو۔ اکثر آدمی سکون، اطمینان، خوشی کی حالت میں ہوتا ہے تو بات حق کہتا ہے، بات سچ کہتا ہے، معاملے میں عدل و انصاف کرتا ہے، لیکن اکثر ہوتا ہے کہ انسان جب غضبناک ہوتا ہے، بھڑک جاتا ہے، غصہ ہو جاتا ہے تو ناحق بکنے لگتا ہے، ناانصافی کی باتیں کرنے لگتا ہے، ظلم و زیادتی کی باتیں کرنے لگتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ غصہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انعام بھائی ہیں کہ چلے گئے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، کہا اے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نصیحت فرمائیے۔ اللہ کے رسول نے کہا لا تغضب، غصہ مت ہو۔ پھر دوبارہ کہا مجھے نصیحت فرمائیے۔ اللہ کے رسول نے کہا لا تغضب، غصہ مت ہو۔ پھر کہا مجھے واضح نصیحت کیجیے۔ اللہ کے رسول نے کہا لا تغضب، غصہ نہ ہو، کیونکہ یہ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور اکثر ہوتا ہے شیطان چونکہ اللہ کی رحمت سے ہمیں محروم کرنا چاہتا ہے، غصے میں ہوا اپنی بیوی پر، اپنے بچے پر، اپنے دوست پر، کمینہ، کتا، نالائق، بدتمیز۔ یہ کیا ہے؟ عدل ہے، یہ انصاف ہے، یہ حق ہے، وغیرہ وغیرہ، بک جاتا کہ نہیں؟ جبکہ وہی خوش، او میری میڈم، او میرے لاڈلے، آ میرا کلیجہ۔ تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آدمی غصے کی حالت میں ہو یا خوشی اور مستی کے حالت میں ہو تب بھی وہ عدل و انصاف کرے، حق بولے، حق کہے، حق پیروی کرے۔ دوسری چیز جو نجات دینے والے، ظاہر بات ہے کہ نہیں ہے نا، ہم عدل و انصاف کو پکڑیں گے، حق کو پکڑیں گے تو اللہ حق کے پکڑنے کی وجہ سے نجات دے گا کہ نہیں نجات دے گا۔ دوسری چیز القصد فی الفقر والغنا، مالداری کی حالت ہو یا محتاجی اور تنگ دستی کی حالت ہو، دونوں حال میں میڈیم چال، میانہ روی۔ یہ نہیں کہ مالداری ہے ہاتھ کھولے ہیں جا رہا، حلال میں، حرام میں، فضول میں، اسراف میں، فضول خرچی میں، اور جب تنگی آئی تو واجب چیز میں بھی کمی کرنے لگے۔ مالدار ہوں آپ یا فقیر ہوں، خرچ برچ میں، مالوں کو استعمال کرنے میں میانہ روی بولتے ہیں اس کو، میڈیم، خیر الاموری اوسطها۔ یقیناً اگر محتاجی کے حالت میں اور مالداری کے حالت میں آدمی میانہ روی، میڈیم چال چلے، انشاءاللہ العزیز بالکل پرسکون زندگی اس کی گزرے گی، اور اس نعمت کو آدمی اچھے انداز سے جو مال کی نعمت ہے خرچ کر سکتا ہے۔ تیسری چیز اللہ توفیق بخشے، آمین، جو نجات دلانے والی ہے، وہ تیسری نعمت، وہ تیسری چیز جو نجات دلانے والی ہے، خام چپکے والی حالت میں یا کھلم کھلا حالت میں اللہ کا ڈر اپنے دلوں میں بیٹھے رکھنا۔ آپ اکیلے ہیں، ہم اکیلے ہیں، کوئی نہیں ہے، پھر بھی ہمارا دل اللہ کے خوف سے، اللہ کی خشیت سے، اللہ کے ڈر سے لبالب بھرا ہوا ہے۔ اور اگر ہم مجلس میں بیٹھے ہیں، روڈوں پہ چل رہے ہیں، تب بھی ہمارے دل میں اللہ کا خوف ہو۔ یہاں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تنہائی کی حالت کو مقدم کیا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے ایک آدمی مسجد میں ہو، ایک آدمی لوگوں کے سامنے ہو، محفل میں ہو سکتا ہے وہاں اللہ کا خوف اس کے دل میں رہے، لیکن جب روم میں گیا، اکیلے میں ہوا، لائٹ بجھی، بلنکٹ کے نیچے ہوا، کہیں بھی، تب اللہ کا ڈر اس کے دل سے چلا گیا، مدھم ہو گیا۔ ایسا آدمی نجات پانے والا نہیں۔ تو آپ بھرے مجمع میں ہوں یا بالکل خالص تنہائی میں ہم ہوں، اس ہر حال میں اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر اپنے دل میں بٹھائے رکھنے والے کو، اور اللہ کے خوف اور اس کے ڈر کے تقاضے اور چاہت کی پوری کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نجات دے گا۔ تو تین لوگوں کو نجات ملے گی جو غصہ اور خوشی کے حالت میں حق اور عدل و انصاف کریں گے، مالداری یا فقیری کی حالت میں میانہ روی اختیار کریں گے، اکیلے ہوں یا کھلا جگہ پہ ہوں، علانیہ ہوں یا سری ہوں، اللہ کا ڈر ہمارا دل اللہ کے ڈر سے لبالب بھرا رہے۔ تین
وہ چیزیں جو گناہوں کو ملیمیٹ کر دینے والی ہیں، مٹانے والی ہیں، جس کو کہا جاتا ہے کفارہ ذنوب، گناہوں کو مٹا دینے والی، گناہوں کو مٹا دینے والی تین وہ چیزیں جس کو اللہ کے رسول اکرم نے فرمایا، اللہ توفیق دے آمین سب کو، اور مجھے خاص طور پر انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، چاہے مسجد میں بیٹھ کر یا اپنے ورشام میں رہ کر کان لگائے رکھنا۔ عشاء پڑھ کے جا رہے ہیں فجر کے لیے، فجر پڑھ کے جا رہے ہیں ظہر کے لیے، ظہر پڑھ کے جا رہے ہیں عصر کے لیے، عصر پڑھ کے جا رہے ہیں مغرب کے لیے، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہنا، یہ وہ نعمت ہے جس کے ذریعے سے وہ عبادت ہے، حالانکہ وہ اپنے کاروبار میں ہے پھر بھی عبادت ہے، جس سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو دھل دیتا ہے اور مٹا دیتا ہے۔ دوسری وہ چیز جو گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ ہے، ٹھنڈی کے وقت بھی مکمل وضو کرنا، یعنی ہر اعضاء کو تین بار رگڑ رگڑ کے احتیاط کے ساتھ دھلنا وضو کے اندر، مکمل وضو۔ اور مکمل وضو اس وقت بولا جائے گا جب وضو کے ہر دھلنے والے عضو کو کیا کیا جائے، تین بار اس چوکنا ہو کر کیا جائے کہ کہیں سوکھی جگہ باقی تینوں بار نہ رہے۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھو وضو کرتے ہیں 3 بار ہو گیا، اب ادھر سوکھا ہی پڑا۔ تو مکمل وضو کرنا یہ گناہوں کے مٹانے کا ذریعہ ہے۔ تیسری چیز جو گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ ہے، جماعت پکڑنے کے لیے، نماز کی جماعت پکڑنے کے لیے زیادہ قدم کا رکھنا، یعنی بار بار ہر نماز کو جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کرنے کے لیے چل کے آنا، یہ 3 چیزیں ہیں جس سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتا۔ نمبر 1، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار۔ نمبر 2، ٹھنڈی کی حالت میں بھی، کامل سردی، کڑاکے کی سردی کے وقت بھی مکمل وضو کرنا، اسباغ الوضو۔ تیسری چیز، بار بار جماعت پکڑنے کے لیے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے قدم رکھتے ہوئے مسجد کی طرف آنا۔ اللہ کے رسول اکرم سے فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جس سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یا یہ چیز اپنانے والوں کے رتبے کو، حیثیت کو، عزت کو اور مقام کو اضافہ کرتا ہے اور بڑھاتا ہے۔ اور وہ چیز کیا ہے؟ اطعام الطعام، کھانا کھلانا۔ کیا؟ کوئی ضروری نہیں بریانی ہی ہو، ہمارے گھر میں چٹنی روٹی کھلائیں گے، غریبوں کو، مسکینوں کو، مہمانوں کو، پڑوسیوں کو کھانا کھلانا۔ اور اس کھانا کھلائے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ اللہ کے نیک بندے کھانا کھلاتے ہیں پسندیدگی کے ساتھ، یہ نہیں کیا گئے مولیت اور رحمان یار اب تو ایک پیپسی چلی جائے گی، گئی بھی پیپسی بطور رحمان نے پیا بھی، لیکن محبت سے، اس کو عبادت سمجھ کے ہم نے نہیں کیا، تھکے بھی پیپسی بھی گئی اور کوئی فائدہ ہونے والا نہیں۔ کھانا کھلانا، اللہ کے نیک بندے یتیموں کو، فقیروں کو، قیدیوں کو پسندیدگی کے ساتھ کھانا کھلاتے ہیں۔ اور یہ وہ عمل ہے میرے بھائیوں جس پر عمل کرنا بہت ہی آسان ہے۔ کون ہے جو ڈیلی دال چاول نہیں بناتا، گوشت مرغی نہیں بناتا؟ جہاں 2 بوٹی بنانے کے بجائے ہم 1.5 بنا لیں گے، اور ہم دوست احباب کو، پڑوسی کو، یتیم کو، فقیر کو کھانا۔ ٹھیک ہے، ہم ایسے سامان میں رہ رہے ہیں جہاں غریب غربا فقیر نہیں ہے، تو کیا سیلری میں سے ان کے گھر نہیں بھیج سکتے ہیں؟ کھانا کھلانا یہ پسندیدہ عمل ہے، محبوب عمل ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے آپ کے پاس توحید ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ارکان ایمان، ارکان اسلام سارے ہیں، سارے واجبات ہیں، ساتھ ہی ساتھ یہ نفلی عبادت ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمارا پد اور ہمارا رتبہ بلند فرمائے گا۔ اور دوسری چیز، وہ افشاء السلام، سلام کو پھیلانا۔
اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک حدیث کے اندر، کیا میں ایسی چیز تم لوگوں کو نہ بتا دوں کہ اگر تم لوگ کرنے لگو گے تو آپس میں محبت کرنے لگو گے؟ وہ کیا ہے؟ سلام کو پھیلاؤ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سلام کو پھیلاؤ چاہے تم اسے پہچانتے ہو کہ نہیں، شرط یہ ہے کہ وہ کیا ہو؟ مسلمان، کوئی بھی، انڈیا کا ہو، پاکستان کا ہو، دوست ہو، دشمن ہو، کوئی بھی، سلام کو پھیلاؤ۔ اور تیسری چیز، اللہ جسے یہ توفیق دے دے یقیناً کامیاب ہو گیا۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ رات کو جب کہ لوگ خراٹے کی نیند بھر رہے ہوں، سو رہے ہوں، اس وقت تہجد کی نماز پڑھنا، اس وقت تہجد کی نماز پڑھنا۔ اور یہ وہی آدمی کر پائے گا جو ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرے گا، یہ وہی آدمی کر پائے گا جو ساری سنن رواتب کی پابندی کرے گا، یہ وہی آدمی کر پائے گا جس کا دل تنہائی کی حالت میں اللہ سے لو لگائے اور اللہ کے ڈر سے لبالب رہے گا۔ یہ تین نعمت ایسی ہے، تین عبادت ایسی ہے جس سے اللہ تعالیٰ رتبے کو بڑھائے گا۔ کیا کیا؟ کھانا کھلانا، سلام پھیلانا، اور رات میں جب کہ لوگ سو رہے ہوں اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھنا، جو کہ نفل ہی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ رتبے بڑھاتا ہے۔ اور یہ روایت طبرانی کی ہے، اور طبرانی الاوسط کی۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو صحیح الجامع کے اندر صحیح قرار دیا ہے۔ تو پورے درس کا خلاصہ یہ ہوا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزیں ہلاک کر دینے والی ہیں، تین چیزیں نجات دلانے والی ہیں، تین چیزیں گناہوں کو مٹانے والی ہیں، تین چیزوں سے اللہ تعالیٰ رتبہ بلند کرتا ہے، گناہوں کو ہلاک و برباد کر دینے والی ایسی کنجوسی جس کو لوگ آئیڈیل بنا لیں، نمونہ بنا لیں، اس کے پیچھے چلنے لگیں، ایسے خواہشات کے نفس کی پیروی کہ جب بھی جو بھی من میں آئے، حلال حرام چاہے جو، ہم اس نفس کی پیروی کرنے لگیں اور اپنی اچھائی پر، اپنی عبادت پر، اپنی سنجیدگی پر غرور اور گھمنڈ اور تکبر۔ اور نجات دینے والی چیزیں کون کون ہیں؟ غصے اور خوشی میں عدل و انصاف کرنا، حق بولنا، حق کہنا، اور مالداری، دوسری چیز مالداری کی حالت ہو یا غربت کی حالت ہو، میانہ روی، میڈیم چال چلنا۔ اور تیسری چیز یہ کیا بتا رہا ہوں، نجات دلانے والے، چاہے ہم اکیلے اپنے روم میں ہو، کوئی نہ دیکھ رہا ہو، وہاں بھی یا بھرے مجمع میں ہو، وہاں بھی ہمارے دل میں اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر بیٹھا رہا ہے۔ اور گناہوں کو مٹانے والی چیز کیا کیا ہے؟ نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا، مکمل کامل وضو کرنا، اور بار بار جماعت کو پکڑنے کے لیے مسجد کے اندر قدم بقدم آنا۔ اور درجات کو بڑھانے والی چیز کیا کیا ہے؟ کھانا کھلانا، سلام پھیلانا، اور تہجد کی نماز کی ادائیگی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قبول فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ احسن الجزاء۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، پچھلے درس میں کچھ بھائیوں نے مشورہ دیا ہے کہ نماز